بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا سنیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا علمی مقام۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ایک قول کے مطابق 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف پایا، اور بچپن سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے تک سفر و حضر اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے بسا اوقات گھر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل و جان سے اپناتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں میں سنت کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت علی علم و حکمت کا دروازہ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ علمی اعتبار سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے ہوں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی علمی شان بیان کرتے ہوئے آپ کو علم و حکمت کا دروازہ فرمایا ہے۔ چنانچہ دو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے: انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ انا دار الحکمت و علی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ دعائے مصطفیٰ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یوں دعا کی: اللہم املا قلبہ علما و فہمہا و حکما و نورا، یعنی اے اللہ علی کے سینے کو علم، عقل و دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ حضرت علی اور علم کے ہزار باب علم و حکمت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے، اور میں نے ان میں سے ہر باب سے مزید 1000 باب نکالے۔ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ آپ رضی اللہ عنہ کی علمی لیاقت بیان کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا: مجھ سے سوال کرو، اللہ پاک کی قسم تم مجھ سے قیامت تک ہونے والے جس معاملے کے متعلق بھی پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھ لو، یعنی اتنی علم و حکمت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔